الحمد لله وكفى وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وبآياته زبان بابت دردہاں جائے گیر ثنائے محمد بابت دل پذیر حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکرا براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق میں نے اس ذات پہ کہنے کو جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے اور اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے اور کس کی جرأت میرے آقا کے برابر آئے میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ حق جل جلالہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعات نصیب فرما دی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ حق جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ ان مختصر لمحات کے اندر اپنی رضا جوئی کے لیے ہم سب کو اپنی اصلاح و اطلاع کی نیت سے چند کلمات کہنے کی اور پھر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرما دیں گزشتہ جمعۃ المبارک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے
کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کی تھیں، اور اس بیان کا اختتام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت کی، وہاں تک اس سفر کو بیان کیا گیا تھا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت سے فارغ ہوئے، انبیاء کی امامت سے، تو پھر وہاں سے عروج سماوات کا آسمان دنیا کی طرف سفر شروع ہوا، جس کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس سے آسمان دنیا کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ جس براق پر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آئے تھے، اسی براق پر آپ نے آسمان دنیا کی طرف بھی سفر کیا۔ اور کچھ علماء مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہاں سے براق کو وہیں باندھ کے چھوڑے رکھا، اور وہاں سے آپ علیہ السلام کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، جس سیڑھی پر آپ آسمان دنیا کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی خوبصورت سیڑھی میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے رفیق سفر، اور آپ اور بھی نورانی فرشتے جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے جلوہ گری میں آپ آسمان دنیا کی طرف سفر کرتے ہوئے چلے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو اس آسمان دنیا کے دربان نے، پہلے آسمان کے دربان نے پوچھا کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا امام الانبیاء آئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ فرمایا اللہ کے امر سے اللہ رب العزت نے بلایا ہے۔ تو اس فرشتے نے پہلے آسمان کا در کھولا، اور آپ علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، اے میرے صالح بیٹے، اے صالح نبی، ہم آپ کو خوش آمدید دیتے ہیں۔ پھر وہاں سے دوسرے آسمان کی طرف سفر ہوا تو دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور آپ علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بے ساختہ زبان پر تعریف کے وہ جملے آئے کہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر یوسف کو بہت حسن سے نوازا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے حسین اور حسن والے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے 9 حصے حسن اپنے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام پہ خرچ کیا، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات حسن کے متعلق لکھی ہے
تفسیر عزیزی میں وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حسن کے 100 حصے پیدا کیے ہیں۔ اگر آپ حسن کو 100 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں تو اس کا جو 101 حصہ ہے آخری، اس میں سے اللہ رب العزت نے 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیے ہیں 100 حصے میں سے، اور 1 حصہ اللہ نے پوری کائنات میں حسن کا تقسیم کیا ہے، اور باقی 99 حصے اس حسن سمیت اللہ نے سارے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے کیا کہنے ہیں۔ وہ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی رحمہ اللہ بڑے خوبصورت انداز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کو یوں بیان فرماتے ہیں، فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں مولا محمود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم تجھ کو کیوں ہے قاسم، تیرا آقا ہے وہ تیرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے کیا کہنے، ہمیں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسن والے پیغمبر کہ جن کے حسن کو، جن کے جمال جہاں کو دیکھ کر مصر کی نسوانیت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب مصر کی نسوانیت میں مصر کی خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قطعن ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی، اپنے ہاتھ کاٹ دیے، پھلوں کے بجائے جو سامنے پھل رکھے ہوئے تھے اس کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال جہاں کو جنہوں نے دیکھا، انہوں نے ہاتھ نہیں اپنے گلے کٹوا دیے۔ اما جان فرماتی ہیں وہ تو مصر کی نسوانیت تھی، صدیقہ کائنات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتی ہیں کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حسن و جمال عطا فرمایا۔ ان کو دیکھنے والوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، لیکن میرے محبوب کو اللہ نے وہ جمال جہاں عطا فرمایا کہ دیکھنے والوں نے ہاتھ کیا ہوتے ہیں گلے کٹوا دیے۔ فرمایا احسن، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وجدان اور خیالات کو اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان فرماتے ہیں آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا کوئی نہیں، آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا کوئی نہیں۔ میرے محبوب آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا، ہر عیب سے، ہر نفس سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ اللہ نے آپ کو تو یوں پیدا کیا گویا آپ کہتے گئے رب بناتا گیا، آپ کہتے گئے رب بناتا گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جمال جہاں عطا کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی خوبصورتی سے نوازا۔ ایک اور شاعر نے بڑا خوبصورت اپنا تجزیہ اور نظریہ پیش کیا، وہ کہتا ہے کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، یعنی حسن اللہ نے اس کائنات میں جتنا حسن پیدا کیا ہے اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اتنا اللہ نے جمال اس کائنات کو عطا کیا۔ وہ شاعر کہتا ہے بڑے خوبصورت انداز سے کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، لیکن جب اس کائنات کو سمٹایا گیا تو تیرا نام
تیسرے آسمان پر جب پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے آگے چلے پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں سے آگے چلے ساتویں آسمان پر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ کے کریم جلال والے پیغمبر سے بھی ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے جب ساتویں آسمان پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین کے ساتھ ساتویں آسمان پر پہنچے تو بیت المعمور جو ساتویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، وہاں اس کی سائے میں، دیوار کے سائے میں ٹیک لگائے ہوئے بابا بیٹھا ہے، ایسے گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے۔ جبریل امین سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے گزرے، سارے انبیاء کرام نے اٹھ کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، استقبال کیا۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا رحمت عالم نے، فرمایا اے روح الامین بتائیے نا یہ بابا جی کون ہے جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے محبوب یہ آپ کے جد امجد جب پہلے آسمانوں پر آپ کی ملاقات انبیاء سے ہوئی، آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ ساری کائنات کے ابا جان ہیں، پھر دوسرے انبیاء سے ملاقات ہوئی، ہر پیغمبر کے بارے میں آپ علیہ السلام کو روح الامین نے بتلایا یہ آپ کا بھائی عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کا بھائی ادریس علیہ السلام، یہ آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جب ساتویں آسمان پر اس بابا جی کو پہنچ کے ملاقات کرتے ہیں جو ٹیک لگائے بیٹھے اطمینان سے، روح الامین سے پوچھا اللہ کے محبوب نے، فرمایا اللہ کے محبوب نے روح الامین بتلائیے نا یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے یوں نہیں کہا کہ یہ آپ کے بھائی، فرمایا یہ آپ کے دادا جان ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ آپ کے دادا جان ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہاں ساتویں آسمان سے پھر سدرۃ المنتہا کا سفر، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل علیہ السلام نے پھر ساتھ چھوڑ دیا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ساتویں آسمان سے اوپر جو جنت الفردوس ہے نا، جو اللہ کی بنائی ہوئی سب سے اعلیٰ قسم کی جنت ہے، اس کے سائے کے نیچے ایک درخت ہے، بیر کا ایک درخت ہے وہاں، اور اوپر سے جتنے اللہ کے پیغامات آتے ہیں ان کی انتہا وہاں ہوتی ہے، وہاں سے روح الامین لے کے رب کا پیغام زمین پہ آتے ہیں، نیچے سے جتنے اعمال جاتے ہیں، جتنے افعال جاتے ہیں، ان کی انتہا اس بیر کی چوٹ پر ہوتی ہے، اس لیے اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ وہاں پہنچے اللہ کے محبوب آپ نے تو آگے بھی سفر کرنا ہے، احکم الحاکمین نے بلایا ہے، فرمایا آپ بھی میرے ساتھ چلیے نا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، اتنی لمبی رفاقت آپ کی میرے ساتھ رہی۔ تو روح الامین نے فرمایا اللہ کے محبوب اگر ایک لمحہ بھی میں یہاں سے آگے بڑھا تو اللہ کی نورانی تجلیات سے میرے پر جل جائے، یہاں سے آگے آج تک کوئی نہیں گیا۔ جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، یہاں سے آگے نہ کوئی فرشتہ گیا ہے نہ کوئی نبی گیا ہے، یہ آپ کو ہی اللہ نے یہ منصب عطا کیا ہے کہ اپنے پاس ہو گئے۔ وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا سدرۃ المنتہا سے، فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ قرآن کہتا ہے احکم الحاکمین نے اپنے محبوب رحمت للعالمین کو اپنے پاس بلایا۔ میرے محبوب جب عرش بریم پر پہنچے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب قریب ہو جائیے نا، ثم دنا فتدلى اور بھی قریب ہو جائیے، او ادنا سب سے زیادہ قرب میں اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ یہ وہ قرب
اپنا مہمان بنائے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. ہماری طرف سے آپ پر سلامتی ہو, ہماری رحمتیں آپ پر ہوں, ہمارا سلام آپ پر ہو. یاد رکھیے احباب, جب رب العالمین کسی کو سلام دیں, میرے ہاں آپ کے ہاں تو یہ دستور ہے, اس کو کہا جاتا ہے وعلیکم السلام. لیکن جب احکم الحاکمین کسی پر سلام کرے تو اس کا جواب وعلیکم السلام نہیں ہوتا, اس کا جواب ہوتا ہے وعلیہ. اللہ آپ نے سلام بھیجا, وہ آپ کا سلام مجھ پر اترے, وہ آپ کا سلام مجھ پر کیا ہو. اس کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جواب دیتے وعلیہ وعلیہ آپ کا سلام مجھ پر ہو, بات مکمل ہو چکی تھی. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب نہیں دیا, فرمایا السلام علینا السلام علینا. اللہ جی ہم پر آپ کا سلام ہو, ہم پر آپ کا کیا ہو. جمع کا صیغہ استعمال کیا, جمع کا, علیہ نہیں کہا, علینا کہا. اللہ آپ کا سلام ہم پر ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ جی آپ کے سارے صالح اور نیکوکار بندوں پر بھی آپ کا سلام ہو. یہ صالحین میں صحابہ آگے, اولیاء آگے, قبر تابعین آگے, سارے اچھے لوگ تو صالحین میں آگے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, رحمت عالم اگر یہ کہہ دیتے علیہ تو بات مکمل تھی, علینا کیوں کہا. بڑا خوبصورت جواب علماء نے لکھا ہے, فرماتے ہیں السلام علینا. اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جی جو آپ نے مجھ پر سلام کیا ہے نا, عباد الصالحین میں تو ابو بکر ہے, عباد الصالحین میں تو بلال ہے, عباد الصالحین میں تو طلحہ اور زبیر ہے, عباد الصالحین میں تو عثمان بن نورین ہے. لیکن علینا میں آپ کا بھیجا ہوا سلام اپنی پوری گنہگار امت پر بھی لے کے جا رہا ہوں. مجھے آپ کو عرش بری پر بھی نہیں بلایا. اور میرے عزیزوں کتنی بے وفائی کی بات ہے, جس پیغمبر نے دنیا میں آنکھ کھولتے ہوئے آپ کو مجھے یاد کیا, جس پیغمبر نے لڑکپن میں مجھے آپ کو یاد رکھا, جس پیغمبر نے اپنی رانا جوانی میں مجھے آپ کو یاد رکھا, جس محبوب نے عرش بری پہ مجھے آپ کو یاد رکھا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اس پیغمبر کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا, اس پیغمبر سے عشق چھوڑ دیا, اس پیغمبر سے محبت چھوڑ دی. دیکھتے نہیں ہم یہ کہہ کے ترک کر دیتے ہیں عمل کو کہ یہ سنت ہے, کر لیا تب بھی ٹھیک, نہ کیا تب بھی ٹھیک. لیکن صحابہ تو جس کام کو سنت سمجھتے تھے کر کے ہی چھوڑتے تھے. یہ فرق ہے صحابہ کے اور ہمارے عشق میں. ہم کہتے ہیں سنت ہے ٹھیک ہے, کر لیا پھر بھی ٹھیک, نہ کیا پھر بھی ٹھیک. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے, صحابہ کرام ایسے نہیں تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں, اپنی سواری روکی, بڑا سارا قافلہ بھی ساتھ چل رہا ہے, سارے لوگ رک کے ساتھ چلے, چل کے ایک جگہ پر ایسے بیٹھ کے جیسے قضائے حاجت کرتے ہیں ویسے ہی بیٹھے اور اٹھ کے چلے آئے. صحابہ نے کہا عجیب بات ہے, آپ نے کوئی تقاضا یا قضائے حاجت نہیں تھی, پھر بھی وہاں ایسے نقشہ بنایا جیسے انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے, پھر آپ چل دیے کیوں. فرمایا میں یہاں سے سفر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پر گزرا تھا, میرے محبوب نے یہاں قضائے حاجت کی تھی. آج میرے محبوب تو میرے رفیق راہ نہیں, لیکن اپنے محبوب کی سنت پر عمل کے لیے کہ یہی طریقہ میں بھی یہاں سے کر کے چلا جاؤں. صحابہ تو اتنے رسول اللہ کی اداؤں کے عاشق تھے, اتنا عشق کرتے تھے صحابہ. اللہ رب العزت نے عرش بری سے اپنے محبوب کو پھر 3 تحفے عطا کیے. کتنے تحفے دیے؟ 3 تحفے دیے. عزیزو ان 3 تحائف کو جو رسول اللہ میرے آپ کے لیے عرش بری سے لے کے آئے ہیں, ان 3 تحائف کو دیکھیں. تحفہ جو ہوتا ہے نا اس میں اپنے محبوب کی ساری محبتیں جمع ہوتی ہیں, اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے. اس تحفے کی کیا کرنی چاہیے؟ قدردانی کرنی چاہیے. تو پہلے آپ یہیں سے یہ نیت کر لیں اس سے آگے بڑھنے سے پہلے کہ جو میرے محبوب میرے آپ کے لیے پوری امت کے لیے تحفے لے کے آئے, ہم تحفوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ, اہتمام کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. پہلا تحفہ, بڑا تحفہ, عظیم تحفہ وہ نماز کا تحفہ ہے. وہ کس چیز کا تحفہ ہے؟
فی الصلاۃ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو میری آنکھوں کی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب میں نے اپنا دیدار بھی عطا کر دیا، ہم کلامی بھی ہو گئی، اب آپ کی ضیافت یہی ہے عرش بری پر، یہاں سے جا رہے ہیں نا تو کچھ لے کے جائیے نا، جس طرح آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس طرح آپ اپنا سب کچھ میرے لیے لے کے آئے، میری طرف سے بھی کچھ خاص چیزیں لے کے جائیے نا، کچھ خاص تحفے لے کے جائیے۔ پہلی چیز ہے نماز۔ سارے احکام اللہ نے زمین پر فرض کیے ہیں، سارے احکام اللہ نے کس پہ فرض کیے ہیں؟ زمین پہ، رسول اللہ پر وحی اتری زمین پہ فرض، لیکن نماز وہ بہترین تحفہ ہے جو اللہ نے عرش بری پر بلا کے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اور میں میرا سنا محبوب تو عرش بری پر پہنچا، یہ تیری معراج ہے جو میں عطا کر رہا ہوں، یہ لے کے جا میرے سارے بندوں کی اس میں معراج رکھی ہوئی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، ہر ایمان والے کی معراج ہوتی رہے گی، لیکن کاش ہم نے رحمت اللہ علیہ کے لائے ہوئے اس تحفے اور احکم الحاکمین کے دیے ہوئے اس تحفے کو پیچھے ڈال دیا، کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ روایات میں آتا ہے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا، چوری اور بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑ دینا، پرواہ کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے پیاروں، فکر مند کر رہا ہوں تمہیں، خدا را نمازوں کا اہتمام رکھو، آج کے نہ بنو صرف 8 منٹ، نہیں کھاج کے بھی نہ بنو کہ کہیں کوئی فوٹو نکل رہا ہے جنازے میں آگے ہو کے وہ نماز پڑھ لیں، کھاج کے بھی نہ بنو یعنی جو جنازے کے ساتھ چل کے پڑھ لیں، نہیں عادت بنا لو اپنی نماز کی، ہم نے خوب نماز کا اہتمام رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر جس طرح اتنی چیز اسی طرح لے کے آ جاتے تو اللہ رب العزت نے جو پہلا تحفہ دیا فرمایا میرے محبوب یہ لیجیے 50 نمازیں، یہ آپ کی امت پر اور آپ پر فرض ہے۔ کتنی نمازیں؟ 50۔ وہاں سے واپس لوٹے تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہیں؟ وہاں اتنے خوش ہیں، رسول اللہ تو بہت خوش تھے نا، اللہ نے مجھے اپنی امت پر انعام کیا، میری امت پر اور اپنے بندوں پر اللہ نے انعام کیا، مجھے تحفہ دیا، اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ 50 نمازیں دی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب یہ نہیں ہو سکے گا ان سے، واپس جائیے اللہ سے سفارش کیجیے کچھ کم کر دیں، اللہ سے سفارش کیجیے کہ کچھ کیا کر دیں۔ یہ جو جا کے رسول اللہ نے سفارش کی یہ 9 چکر تھے، کتنے چکر لگائے؟ کتنا احسان ہے اس امت پر۔ 8 پہ بس کر دیتے 10 بجے، 5 کوئی نہیں پڑھتا، 10 کون پڑھتا۔ 7ویں پہ اگر بس کر لیتے 15 بجتی، 5 کوئی نہیں پڑھتا، 15 کیسے پڑھتے؟ 6ٹھے چکر پہ بس کر دیتے 20 بجتی، جو 5 نہیں پڑھتے یہ 20 پڑھیں گے۔ اب جب 5 بجے تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی رہ گئی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کے کلیم اب 5 رہ گئی، فرمایا 1 چکر اور لگا۔ میری امت پر تو 2 تھی، انہوں نے 2 کا اہتمام نہیں رکھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کے کلیم اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، بہت تھوڑی رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے پیغام دیا میرے محبوب یہ جو پہلے آپ کے چکر اور معافیاں ہوئی ہیں نا، اس پہ جس پہ آپ کو شرم آ رہا ہے بس یہ لے کے جائیے، اگر آپ کی امت 5 کا اہتمام رکھے گی میں انہیں 50 کا ثواب عطا کروں گا، جو پہلے لمحے میں آپ کو مت پر آپ کو خرچ کی۔ تو نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری سے لے کر آئے وہ سورہ بقرہ کا خواتیم ہے، سورہ بقرہ کا آخری خاتمہ جو آخری رکوع ہے، سورہ بقرہ کا اتنی فضیلت ہے اس میں اور اتنا مبارک یہ رکوع ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن
سے آگے آخر تک. یہ دوسرا تحفہ ہے. رات کو اس کی تلاوت کر کے سو جاؤ. اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ غافلین میں نہیں اٹھائے، اپنی یاد والوں میں اٹھائے. اور جس گھر میں رات کو یہ تلاوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس گھر کے مال کی ہر قسم کے لٹیروں سے حفاظت فرما دیتے. اور تیسرا تحفہ، اگر آپ کی امت کبائر سے بچتی رہے گی، توبہ کرتی رہے گی، تو میں آپ کی امت کو معاف کرتا رہوں گا، امت کی بخشش لے کر آئے. اگر توبہ کرتے رہیں گے تو معاف کرتا رہوں گا، توبہ کرتے رہیں گے تو معاف کرتا رہوں گا. یہ 3 تحفے عرش بری سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. عزیزان من،